مسلح جتوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، انسداد بد امنی کمیٹی بلیدہ۔ نوشکی میں نوجوان کے قتل کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے چیف جسٹس کے قافلے کو بھی روک دیا۔ آج اکتوبر کی 16 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ ارتداد بدامنی کمیٹی بلیدہ زامران کے زیر اہتمام بلیدہ زامران میں بدامنی اور چوری ڈکیتی کے واقعات کے خلاف بلیدہ میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت سابق سینیٹر و سابق صوبائی وزیر میر اسلم بلیدی کر رہے تھے۔ ریلی میں بلیدہ زامران کے عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی نے بلیدہ میں انتظامیہ کے دفاتر کے سامنے ایک احتجاجی جلسہ کی شکل اختیار کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر میر اسلم بلیدی و دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ بعد ازاں ریلی کے شرکاء کی جانب سے انتظامیہ کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بلیدہ زامران کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے بدنام زمانہ مسلح جتوں کو فی الفور غیر مسلح کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ بلیدہ زامران میں چوری ڈکیتی کے واقعات کا سخت نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ چوری ڈکیتی میں ملوث نامزد ملزمان کا سراغ لگا کر ان کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ انتظامی افسران، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور پولیس افسران کی بلیدہ میں مستقل موجودگی کو یقینی بنا کر بلیدہ زامران کے شہریوں کو تحفظ کا احساس دلایا جائے۔ بلیدہ زامران میں منشیات فروشوں اور منشیات کے اڈوں کے خلاف فی الفور کارروائی کر کے علاقہ کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ لیویس فورس اور پولیس میں شامل کالی بھیڑوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ لیویس فورس اور پولیس کی نفری بڑھا کر روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولنگ یقینی بنائی جائے۔ اگر ان مطالبات پر 2 ہفتوں کے اندر عمل درآمد نہ کیا گیا تو احتجاجی تحریک کو وسعت دیا جائے گا، اور پھر بلیدہ زامران سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کے ساتھ تربت میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر دفاتر کے سامنے غیر معینہ مدت تک دھرنا دیا جائے گا۔ لیویز فورس کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ، تفتان، شاہراہ بلاک مظاہرین نے چیف جسٹس بلوچستان کے قافلے کو بھی روک دیا۔ نوشکی قلعہ کے غزنلی میں لیویز فورس کی فائرنگ سے سعید احمد نامی شخص جاں بحق اور سہراب نامی شخص زخمی ہوا۔ واقعے کے خلاف لواحقین نے لاش RCD شاہراہ پر رکھ کر احتجاج شروع کیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس بلوچستان کوئٹہ سے خاران سابق چیف جسٹس کی فاتح خوانی کے لیے جا رہے تھے۔ مشتعل نوجوانوں نے چیف جسٹس کے قافلے میں شامل گاڑیوں کے سامنے لیٹ کر انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ کوئٹہ تفتان شاہراہ پر لاش کے ہمراہ مظاہرین انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کالج آف نرسنگ پنجگور میں اسٹاف کی کمی و دیگر مسائل کے خلاف طالبات کا احتجاج۔ کالج آف نرسنگ پنجگور میں اسٹاف کی کمی کے خلاف نرسنگ کالج کی طالبات کا کالج کے سامنے احتجاجی مظاہرہ و شدید نعرے بازی۔ طالبات کا کہنا ہے نرسنگ کالج میں اسٹاف نہ ہونے کی وجہ سے طالبات کا سال ضائع ہو رہا ہے۔ اسٹاف کی کمی کے حوالے سے کئی بار پرنسپل، ڈپٹی کمشنر پنجگور اور سیکریٹری ہیلتھ کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ ہمارا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں امتحانات میں شدید مشکلات کا سامنا رہے گا، لیکن آج تک ہمارے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا ہے۔ مجبوراً آج ہم نے احتجاج کا راستہ اختیار کر کے روڈ پر نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کالج میں نہ صرف اسٹاف کی کمی کا سامنا ہے بلکہ کلاس 4 نائب قاصد، چوکیدار، سویپر، میل فیمیل کوک، آیا و دیگر کلرک، کمپیوٹر آپریٹر، ڈرائیور ملازم بھی نہیں ہے۔ طالبات سے لے کر اسٹاف کے لیے سابق سیکریٹری صحت نے کوسٹر بس دینے کا اعلان کیا تھا، اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئے، جس سے طالبات مشکلات کے شکار ہیں۔ منگیچر میں گیس کی طویل بندش کے خلاف خواتین کا کوئٹہ کراچی شاہراہ پر دھرنا۔ منگیچر بازار کے مقام پر خواتین نے گیس کی طویل بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کوئٹہ کراچی شاہراہ پر دھرنا دے کر شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس کے باعث دونوں جانب سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پورے 1 سال سے زائد عرصے سے منگیچر میں گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند ہے، جس سے خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات درپیش ہیں۔ سردی شدت اختیار کر رہی ہے۔ فزیوتھراپی گریجویٹس پر لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں BSO۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے کوئٹہ پولیس کی جانب سے فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے پرامن احتجاج پر طاقت کا استعمال اور غیر قانونی گرفتاریوں کو حکومتی بوکلاٹ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔
ترجمان نے کہا کہ تنظیم مرکزی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر مقبول بلوچ، ڈاکٹر محسن بلوچ، سنگت عامر بلوچ سمیت فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے ذمہ داران و اراکین کو رات گئے ریڈ زون سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے فیمیل اراکین کو بھی ہراساں کر کے انہیں تانا منتقل کر دیا گیا تھا۔ فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے احتجاج اپنے جائز مطالبات کے لیے گزشتہ 3 مہینوں سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جاری تھا۔ حکومتی سست روی اور عدم دلچسپی سے انہوں نے اپنا دھرنا ریڈ زون منتقل کر دیا، جبکہ صوبائی حکومت کے نمائندوں نے مذاکرات کے نام پر دھوکہ دہی کی پرامن احتجاج پر دھاوا بول دیا، جس سے کئی میل اور فیمیل اراکین زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ فزیوتھراپی ایسوسی ایشن کے اراکین پر بھیجا FIR واپس لے کر انہیں فوراً رہا کیا جائے اور ان کے تمام جائز مطالبات کو منظور کیا جائے۔ گورنمنٹ مڈل اسکول کوہڈن پنجگور کے اسٹاف پر حملہ تعلیم دشمن اقدام ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پنجگور کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز گورنمنٹ مڈل اسکول کوہڈن سراوان خدا بادان پنجگور کے اسٹاف پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پنجگور میں 2014 کی طرح ایک سازش کے تحت تعلیمی اداروں پر حملہ کر کے تعلیم دشمنی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پنجگور کے ترجمان نے مطالبہ کیا کہ حکومت وقت اس معاملے کی تحقیقات کر کے اصل حقائق کو سامنے لائے، تاکہ واقعہ سے جو خوف و ہراس پیدا ہوا ہے انہیں لوگوں کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ اس واقعے کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھے اور ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، تاکہ استاد کی حرمت وقار کو بحال کر کے تاکہ آئندہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ لڑکیوں کا انجینئرنگ کے شعبے میں آنا اور انجینئر بننا خوش آئند ہے، ڈاکٹر احسان اللہ کاکڑ۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خزار کے زیر اہتمام یونیورسٹی میں خواتین عملہ اور طالبات کے لیے منعقدہ ایک روزہ تعارفی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر ڈاکٹر احسان اللہ خان کاکڑ نے کہا ہے کہ بچیوں کا انجینئرنگ کے شعبے تعلیم کی جانب آنا اور انجینئر بننا خوش آئند عمل ہے۔ تعلیم کے لیے ان کی حوصلہ افزائی اور انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، اور یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، جس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے۔ تقریب سے بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خزار کے ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹر انجینئر رضا ظہری نے بھی خطاب کیا۔ طالبات نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خزار انجینئرنگ یونیورسٹی صحیح معنوں میں کامیابی کی جانب بڑھ رہی ہے، جس کا سہرا جامعہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر احسان اللہ خان کاکڑ اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ ہم ان اقدامات پر وائس چانسلر کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر احسان اللہ خان کاکڑ کے ویژن اور خدمات کا اعتراف وائس چانسلر نے انجینئرنگ یونیورسٹی کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے میں کردار نبھایا۔ ان کی یہ کارکردگی اور کردار نسلوں تک کے لیے فائدہ مند اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ حکومت بلوچستان نے خاران واقعہ کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ محکمہ داخلہ و قبائلی امور کے ایک حکم نامے کے مطابق حکومت بلوچستان نے خاران واقعہ کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ یہ JIT انسداد دہشت گردی ایکٹ 1857 کے سیکشن 1910 کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ اس JIT کے کنوینر DIG CTT بلوچستان ہوں گے، جبکہ دیگر 7 ارکان میں DIG رکشن ڈویژن بمقام خاران، SSP انویسٹیگیشن کوئٹہ، ISI خاران، MI خاران، IB خاران، FCIO خاران کے نمائندے اور مذکورہ کیس کے IO شامل ہیں۔ کوئٹہ چمن روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 زخمی۔ کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ پر بلوچ خان ہوٹل کے قریب ٹریلر بریک فیل ہونے کے باعث بے قابو ہو کر 2 فیلڈر گاڑیوں موٹر سائیکل سمیت سبزی دکان کے ساتھ ٹکرانے کے بعد الٹ گیا۔ ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو چمن اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص موٹر سائیکل سوار نصر اللہ عشیزئی سکنہ کلی ٹاکی کا رہائشی ہے۔ قندیل اسکول تربت میں سالانہ تقریری مقابلہ کا شاندار تقریب منعقد۔ طلباء و طالبات نے مختلف موضوعات پر انگریزی میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے والدین شرکاء سے داد و تحسین وصول کی۔ طلباء و طالبات نے اپنی تقاریر میں ٹیچرز کی عظمت، صفائی ستھرائی، تعلیم کی اہمیت، قندیل اسکول بیسٹ ٹیچر، سماجی موضوعات پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے آخر میں قندیل اسکول تربت کے پرنسپل بالاج دشتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ طلباء و طالبات کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم غیر نصابی سرگرمیوں میں شرکت کا بھرپور موقع فراہم کریں۔ وقتاً فوقتاً تقریری مقابلے اور سائنسی نمائش جیسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ایسی تقاریب میں والدین کی شرکت
بچوں و بچیوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بنے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ کوارڈینیشن برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور والدین کی مشترکہ کاوشوں سے ہی بہتری تعلیمی سلسلہ کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ تعلیم بچے کا پہلا حق ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ مبذول کرائیں۔ ان کے لیے پہلی ترجیح اپنے بچوں کی معیاری تعلیم ہونی چاہیے۔ تعلیم کے بغیر زندگی کے کسی میدان میں آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اسکول میں آئندہ تعلیمی سال سے میٹرک کی کلاسز شروع کرانے کا اعلان کیا۔ آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں شیل تقسیم کیے گئے۔ والدین اور شرکاء نے شاندار تقریب کے انعقاد پر اسکول پرنسپل اور اسٹاف کی کاوشوں کو سراہا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم پر پر اعتماد ہیں امریکی وزیر خارجہ۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم پر اعتماد ہیں۔ یہ بات امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے حوالے سے دیے گئے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم پر اعتماد ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے روس اور چین کے ساتھ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لیتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو غیر منظم قرار دیا تھا۔ روس کے فوجی تربیتی مرکز میں فائرنگ، 11 افراد ہلاک۔ روس کے فوجی تربیتی مرکز میں فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 حملہ آوروں نے ان رضاکاروں کو نشانہ بنایا جو روس کی جانب سے یوکرین میں لڑنے کے لیے خواہش مند تھے۔ یوکرینی سرحد پر واقع بیلگراڈ کے علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے میں ملوث دونوں حملہ آوروں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ حکام نے حملہ آوروں کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق سابق سوویت یونین کی ایک ریاست سے تھا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپ و اشبات۔